حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعین و حاضرین، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، محفل شب برات کے عنوان سے اس خوبصورت رات میں اور ان ٹھنڈی ہواؤں میں آپ حضرات تشریف فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو بیدار رہا کرو اور صبح کو روزہ رکھا کرو۔ تو جب حضور نے کہہ دیا بیدار رہو تو پھر کسی کو سونا نہیں چاہیے، بیدار رہنا چاہیے۔ اور بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی بس جاگتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے، درود پاک پڑھے، عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر فکر میں رہے۔ کچھ باتیں اس مقصد کے لیے کہ اس رات اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، تو کچھ ایسی بات کی جائے جس سے دل نرم ہو جائے۔ دوستو، قرآن مجید کی 2 آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرو اللہ پاک سے، اور جس طرح تم کسی سے ڈرتے ہو، ڈرنے کا حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کچھ لوگوں سے، اور جب وہ ڈر رہے ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارا وہ احساس خود بیان کر دیا ہے۔ فرمایا، جب تم کسی سے ڈرتے ہو تو تمہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ تم کتنا ڈرتے ہو، تو پھر تم کوشش کرتے ہو کہ تم وہ کام نہ کرو جس سے وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ جو لوگ قانون سے ڈرتے ہیں وہ اشارہ نہیں توڑتے، کچھ بھی ہو جائے اشارہ نہیں توڑتے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہاں اشارہ توڑیں گے تو الجھ جائیں گے، اور جہاں انہیں فکر نہ ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اشارہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، میں حرمین شریفین حاضر ہوا تو وہاں ایک روڈ دائری روڈ کہلاتا ہے۔ اس روڈ سے پیدل چلنے والے نہیں گزر سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی اس روڈ سے پیدل والا نہ گزرے، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی پیدل آدمی وہاں سے گزرے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کیوں یہاں سے گزرا تھا، لہٰذا کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس سڑک پہ پیر بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں مر گئے تو بنے گا کچھ نہیں۔ یہاں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑا میرے لیے نقصان ہو جائے گا، تو وہ ڈرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ رات کو کوئی آدمی اپنا دروازہ کھلا رکھ کے نہیں سوتا، حالانکہ کوئی عرض نہیں، کبھی کھلا رہ بھی جاتا ہے، اور اگر کبھی رہ جائے تو جس کی ذمہ داری بند کرنے کی ہو اس کے ساتھ پھر جو رویہ ہوتا ہے گھر والوں کا، یہ خوف ہے ہمارا اندر کا، تو بڑی شدت کے ساتھ ہم اس شخص کو سخت سست کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تو نے خیال ہی نہیں کیا، جمع پونجی لٹ جاتی تو یہ خوف ہے، یہ ہمارا اندر کا یہ خوف ہے۔ آپ بازار میں جائیں تو درجنوں لوگوں نے گن مین بٹھائے ہوئے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کہ اضافی تنخواہ دی جائے، کیا مطلب ہے ایک آدمی کو اضافی پیسے دینے کا، لیکن وہاں آدمی بٹھایا جاتا ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کی روٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے سارے ضروریات زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پس منظر یہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے اگر یہ شخص نہ ہوا تو ہمارے چوری ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو جہاں سے ڈرتا ہے تجھے پتا ہے، تو اس طرح کر کہ مجھ سے بھی اتنا ڈر جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ جھوٹ موٹ کا ڈراوا نہ پیدا کر کے اوہ اللہ معاف کرے جی، اچھا جناب بڑا ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے، آپ نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے جی میں تو بات نہیں کرتا، بس 2-4 آدمیوں کی پگڑی اچھالوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ڈر لگتا ہے جی بات کرتے ہو، 15-20 آدمی بس میرے قابو آئیں، یہ کس قسم کا ڈر ہے؟ ڈرنے کا حکم دیا، اور میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رب کریم سے دنیا میں ڈر جا، جس طرح ڈرنے کا حق ہے
جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں جنت میں داخل کر دے گا. یہاں ڈر. ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ڈرو، اور کچھ جگہوں پہ فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں نا، جن کو میں نے علم دیا ہے، عالم ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں میری خشیت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے. قرآن نے ایک جگہ کہا ڈرو، خوف کا لفظ بھی استعمال کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے. ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ڈرنا. خوف کا معنی بھی اور خشیت کا معنی بھی، ڈرنا. جب آپ علماء لغت کو پڑھیں گے، عربی ادب کو جاننے والے لوگوں کا مطالعہ کریں گے، تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان دونوں کا معنی ڈرنا ہے. میری طرف دیکھیے، توجہ کریں، کچھ سمجھانے لگا ہوں، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا. خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے، خوف کا معنی بھی. لیکن جب صوفیاء کے پاس جائیں نا، صوفیاء جو قرآن و سنت کی روح کی تفسیر کرنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، خشیت اور خوف میں فرق ہے. خوف اور ہوتا ہے، خشیت صوفیاء اس کی تفسیر اور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے اور خشیت بھی ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں. بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو فائدہ دے گی. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ بھائی خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے بڑا خوف آتا ہے، مار پڑے گی، یہ خوف ہے. پھر سمجھ لیں، ایک آدمی نے حرام کا مال اکٹھا کیا ہے زندگی میں، معاذ اللہ اس نے بڑے پاپ کیے، گناہ کیے، شراب پی، بدکاری کی، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ. اب اسے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا. یہ خوف ہے. اور خشیت یہ ہے کہ ایک آدمی سارا دن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے. یہ خشیت ہے، یہ خشیت ہے. جو گناہوں سے ڈرے وہ خوف ہے، اور جو رب کی ناراضگی سے ڈرے وہ خشیت ہے. جو کہے یار میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا رب کہیں مجھ سے. بڑی خوبصورت مثال دی. میں نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ مسئلہ کیا ہے، تو فرمانے لگے ایک بادشاہ نے ایک غریب کی بیٹی اسے پسند آ گئی تھی، تو اس نے عزت کے ساتھ اس سے شادی کر لی، رشتہ بھیج کے وقار کے ساتھ. بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ میری بیٹی کو بادشاہ نے پسند کیا ہے، بادشاہ کے شہزادے نے رشتہ بھیج دیا ہے. شہزادہ بیاہ کے لے گیا بیٹی کو، 20 کنیزائیں، نوکرانیاں اس عورت کی خدمت کرنے پہ لگی ہوئی ہیں. توجہ ہے، اس کا ہر حکم ماننے کو تیار ہے. لیکن وہ بی بی سویرے بھی رو پڑتی ہے اور شام کو بھی رو پڑتی ہے، روتی رہتی ہے. اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ بی بی تو روتی کیوں ہے؟ 20 کنیزائیں ہیں، گھر میں سکون ہے، ہر شے ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کے قابل نہیں تھی، تو میں ڈرتی ہوں میرا سائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے. میں قابل نہیں تھی، میری اوقات نہیں تھی. یہ من آنم کے من دانم، میں جو ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے. اس نے میری حیثیت سے، میری اوقات سے، میرے ظرف سے، میری محنت سے بڑا بڑھ کے مجھے عطا کر دیا. میری چونکہ اوقات سے زیادہ دے دیا تو میں ڈرتی ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری یہ کھیل، یہ جو میں نے گھونسلہ بنایا ہے، یہ کہیں میرا ٹوٹ نہ جائے. میرے بھائی، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء، صلحاء، صوفیاء، اتقیاء، صحابہ، اہل بیت، یہ لوگ جب روتے تھے تو یہ کوئی اس لیے نہیں روتے تھے کہ یہ آج دوپہر کو چینی میں ملاوٹ کر کے آئے ہیں تو اس لیے رو رہے ہیں رات کو. اس لیے نہیں روتے تھے کہ آج انہوں نے جو شکر بیچی ہے اس شکر کے اندر بورا ملایا ہوا تھا. اس لیے نہیں رو رہے کہ آج 10 15 20 لاکھ رشوت کا مال بینک میں جمع کر، اس لیے تھوڑی روتے تھے.
یہ تو اس لیے روتے تھے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ عطا کیا ہے، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جانا. یہ تو اس کی خشیت میں رو رہے تھے. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام جعفر صادق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جناب داؤد طائی کی ملاقات ہوئی تو امام جعفر صادق حضور کے نواسے عرض کرنے لگے، داؤد طائی یار میری بخشش کی دعا کرنا، رب مجھے معاف کر دے. تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، امام صاحب آپ حضور کے نواسے ہیں، میں نے دعا کرنی ہے کہ آپ نے میرے لیے کرنی ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رو پڑے، کہنے لگے یار تو نہیں کرنی ہے، اور اسی لیے تو تجھ سے دعا کرا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ مجھے کہیں کہ میں کس طرح کا تھا تو کس طرح کا بن کے آیا ہے. یہی تو دعا کرانی ہے کہ میرے لیے دعا کر. جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اتنی زیادہ خشیت ہوتی. اور گناہگار کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعضوں کا سزا دیتا ہے، آنسو سلب ہو جاتے، اس کو تو اپنے گناہوں پہ رونا ہی نہیں آتا. وہ تو روتا ہے بچہ نہ ہو تب روتا ہے، وہ تو روتا ہے پیسے نہ ہو تب روتا ہے، وہ تو اس وقت روتا ہے جب اس کا مال چلا جائے. اس کو تو بعضوں کا گناہگار کو تو بعضوں کا سزا ملتی. اللہ فرماتے تو دنیا کے لیے روئے گا، میرے لیے نہیں رو سکتا. اور جو رب کریم کے بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ کہتا ہے تو دنیا سے بے نیاز ہے، تیری آنکھ سے آنسو جب بھی ٹپکے یا میرے لیے ٹپکنا چاہیے یا محمد مصطفیٰ کے لیے ٹپکنا چاہیے. آپ اگر اس بات کو تھوڑا سا غور کے ساتھ سمجھے تو تمام اولیاء صلحات کیا یہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. کیا اس کی وجہ تھی؟ نمازیں کم رہ گئی تھی، روزوں میں کمی تھی، فرائض ادا نہیں کرتے تھے کہ رویا کرتے تھے؟ کیوں روتے تھے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں جناب عمر فاروق جب نماز پڑھاتے اتنا رویا کرتے تھے کہ 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جایا کرتی. 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جاتی. ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں، ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے، ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہماری حیثیت کیا تھی اور رب کریم نے ہمیں نوازا کیا ہے. آپ پڑھیے کتابیں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میرا عمر جب تک دنیا میں رہے گا دوزخ کو تالا لگا رہے گا. اس صاحب عزد الغابہ نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو بلایا، فرمایا چل میرے عمر کی شان بیان کر. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 950 سال اگر اللہ مجھے عمر دے، 950 سال رب عمر دے اور پھر بھی میں عمر فاروق کے فضائل بیان کروں تو میں نہیں کر سکتا. عمر کی شان میں نہیں بیان کر سکتا. 950 سال بھی اگر میری عمر ہو. نبی پاک نے فرمایا پھر میرے ابو بکر کے بارے میں. عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کی تو بات اس سے بہت آگے کی ہے نا. وہ نبی پاک کتنی عظمت بیان کر رہے ہیں، کس قدر زیادہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی عظمت بیان کرتے. حضرت عمر کیا کہتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے نا میری کتنی عظمت ہے. وہ یہ نہیں کہتے. حضور فرماتے ہیں عمر کی بڑی شان بڑی شان بڑی شان. اور عمر کے پاس جب بھی کوئی جاتا ہے کہتے ہیں عمر آپ کا کیا مقام ہے؟ تو عمر فرماتے ہیں میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا، میں تو 10 اونٹ نہیں سنبھال سکتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو پوچھتے جناب عمر آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ فرماتے یہ تو میرے مقدر ہے کہ میری بہن نے قرآن سنایا تو میں در رسول تک پہنچ گیا، ورنہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا. کبھی جناب علی المرتضیٰ کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں علی تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. بھائی حضور شانیں بیان کرتے ہیں. نبی پاک کہتے ہیں میرے ابو بکر نے احسانات کیے، بڑے احسانات کیے، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا. ابو بکر کا نہیں چکایا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ تو ہی اسے بدلے دے. اور جناب ابو بکر صدیق سے کوئی پوچھتا ہے ابو بکر آپ کا کیا حال ہے؟ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھ سے میرے اندر کا عالم نہ پوچھو، اگر قیامت کے دن اعلان ہوا نا کہ سارے لوگ بخشے گئے ایک باقی بچا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے اکیلا ابو بکر ہی بچ جائے گا جو نہیں بخشا جائے گا. مجھے ڈر آتا ہے. تو بھائی بن کے بیٹھ گئے لوگوں کو پوچھ کر کے دیکھیں، کہتے ہیں کیا پاپ کیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ خشیت سے کانپتی ہوئی روحیں، تڑپتے ہوئے میرے رسول پاک کے غلام اولیاء اللہ صوفیاء کرام کے رونگٹے کھڑے ہیں رب کریم کے خوف سے. جو جتنا مالک کو جانتا ہے اتنا کانپ رہا ہے، اتنا ڈر رہا ہے. جس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہے
مطلب یہ ہے یہ رب کو جانتا ہی نہیں، اسے کیا خبر اس کا جلال کتنا ہے، اسے کیا خبر اس کا عذاب کتنا ہے، تو کیا جانے۔ ان بطش ربک لشدید، جب وہ پکڑتا ہے تو بڑا سخت پکڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو 3 دفعہ میرے نبی پاک نے فرمایا جنتی ہے، جنتی ہے، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ۔ 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا عثمان گلی سے گزرے تو فرشتے بھی اس کی حیا کرتے ہیں۔ جناب عثمان غنی جن کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دے کے کہا عثمان میری 100 بیٹی بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی جاتی تو میں ساری تیرے نکاح میں دے دیتا۔ وہی حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہیں حضور کے وصال کے بعد، ایک قبر پہ کھڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی ہے، روتے ہی جاتے ہیں، روتے ہی جاتے ہیں۔ غلام کہتا عثمان یار رونا ہمیں چاہیے، رونا ہمیں چاہیے، جن کو کوئی بشارت نہیں اور آپ کو تو 3 بشارتیں، روتے کیوں ہو؟ جناب عثمان غنی فرمانے لگے جس مصطفیٰ نے مجھے جنت کی بشارت دی اسی رسول نے فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل۔ سوچتا ہوں اگر رب کریم نے عثمان سے حساب پوچھ لیا حساب کیسے دینا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے؟ یہ تو بات ہے نا جناب عمر کی، یہ تو بات ہے حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر کی، جناب عثمان غنی کی۔ اور جس شیر خدا کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا علی منی وانا من علی، فرمایا علی اور میں 2 نہیں، میں علی ہوں اور علی میں ہے۔ جن کو فرمایا من کنت مولا ہوں وہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی، اس کا علی بھی، جس مولا علی شیر خدا کو یہ درجہ دیا۔ ولی المرتضی اٹھے ہیں، نماز کا وضو کیا ہے، مصلی کی جانب جانے لگے تو جناب علی کا وجود تھر تھر کانپنے لگا، تھر تھر، چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ حضرت سیدنا امام حسن آگے بڑھے، ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا حسن ڈر رہا ہوں، مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کہیں رب علی کو دھتکار ہی نہ دے، کہیں مالک علی سے حساب ہی نہ پوچھ لے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کی نظر سے نہ دیکھے۔ او بھائی ہم لوگ اتنے دلیر، اتنے تگڑے، اتنے سیاہ، اتنے عقل مند، اتنے گناہوں کے پیچھے پہاڑ ہیں، لیکن مجال ہے کوئی ایک قطرہ وہ آنسو جو ہم نے سنبھال کے رکھے ہیں دنیا داری پہ بہانے کے لیے۔ کبھی اپنا حساب کر، کبھی سوچ۔ روز شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں، گاڑی نہیں، کار نہیں، کوٹھی نہیں، سرمایہ نہیں۔ کبھی سوچ جو کچھ ہے اگر رب کریم میرے اور آپ کے اعمال دیکھے تو ہماری حیثیت ہے کہ وہ سارا کچھ ہمیں دیا جاتا، ہماری اوقات تھی کہ وہ ہمیں دیا جاتا جو اس نے دیا ہے۔ ٹٹول کے دیکھیں، عمر گزر گئی، شکوے کرتے، ذرا پلٹ کے دیکھیں، اگر ہمارے گناہ اور ہماری نیکیاں اکٹھی کی جائیں تو ہم جزا والے نہیں سزا والے نکلتے ہیں معاذ اللہ۔ محمود غزنوی بڑا پیار کرتے تھے ایاز کے ساتھ، بڑا پیار کرتے تھے، نوازا کرتے تھے، روز کوئی نہ کوئی تحفہ ملتا تھا ایاز کو۔ کچھ حسد کرنے والوں نے کہا محمود تو اسے تحفے دیتا ہے اور یہ جنگل میں اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے، یہ تیرے خلاف علیحدہ سے فوج تیار کر رہا ہے، کچھ وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ کے علیحدہ سے بادشاہی کا دعویٰ کر دے گا۔ محمود غزنوی کہنے لگے یہ کس طرح کی بات؟ کہا تمہیں پتہ ہے کہ ایاز عصر سے لے کر عشاء تک کہاں رہتا ہے؟ محمود کہنے لگے یار واقعی میں نے کبھی پوچھا تو نہیں، شک کا بیج بو دیا، شک کا بیج بو دیا۔ محمود غزنوی کہنے لگے اچھا آج میں پیچھا کروں گا، تفتیش کروں گا، تحقیق کروں گا کہاں جاتا ہے، تحقیق کروں گا۔ محمود غزنوی نکلے پیچھا کرنے۔ عصر کے بعد ایاز نے جنگل کا رخ کیا، محمود بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کہتے ہیں جنگل کے بیچ جا کے ایک جھونپڑی آئی، اس جھونپڑی کے اندر ایاز گئے، دروازہ کھولا، اندر چلے گئے۔ مجھے بڑا غصہ تھا کہ ہر بات مجھے بتاتا ہے، یہ کیوں نہیں بتائی؟ جب ایاز اندر گئے تو میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا غصے کے ساتھ۔ ایاز نے دروازہ کھولا، باہر آئے، میں نے کہا پیچھے ہٹ۔ ایاز پیچھے ہٹے تو میں اندر چلا گیا۔ محمود کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو میں نے اس جھونپڑی میں ایک پرانا کرتا لٹکا ہوا دیکھا، ایک ٹوٹے ہوئے جوتے پڑے ہوئے دیکھے، ایک چھوٹا سا ڈنڈا دیکھا، ایک مٹکا، ایک پیالہ دیکھا۔ میں نے ساری تلاشی لی تو چند ٹوٹی پھوٹی پرانی چیزیں۔ میں نے کہا ایاز یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ایاز کہنے لگا بادشاہ ٹٹول کے دیکھ لے،
یہی کچھ ہے جو تو نے دیکھا ہو۔ میں نے کہا یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں یاس پیروں میں بیٹھ گیا، تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگا بادشاہ یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جس دن تیرے پاس آیا تھا نا تو یہ میری کائنات تھی کل، آج تیری مہربانیوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ میں جو تیرا غدار نہیں نہ ہوتا، میں جو تیری نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ میں ہر شام آ کے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں، اور پھر مجھے روز رات کو میرا نفس کہتا ہے اس کا وفادار رہنا، اس کا وفادار رہنا۔ تو اس حال میں تھا جب آیا تھا، اگر یہ بگڑ گیا تو پھر تجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے نا۔ محمود غزنوی نے سینے سے لگایا، کہنے لگے آج تک تو بچا بھی اس لیے ہے کہ تو اپنی اوقات نہیں بھولا۔ ملا رومی کہتا ہے اپنی اوقات یاد رکھ، تو کیا تھا؟ تجھے ایک رات سونے نہ دے تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تیری وہ آنکھ لے جائے تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تجھے معذور کر دے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ 30 سال کے اونچے 7 فٹ قد کے جوان اس نے فالج زدہ کر کے ہسپتالوں میں ڈال دیے، وہ کچھ نہ کر سکے۔ بڑے بڑے پہلوان جو کہتے تھے کہ ہم اٹھے تو دنیا اٹھتی ہے، اس نے پھینک دیے من و مٹی کے نیچے، کچھ نہ کر سکے۔ اپنی حیثیت نہ بھول۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتوں میں لوگ دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، دھوکے میں ہیں، دھوکے میں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جو صحت مند ہے وہ دھوکے میں ہے، وہ سمجھتا ہے میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوں گا، مجھے روز اسی طرح نیند آئے گی جس طرح اب آتی ہے، میں روز اسی طرح اٹھوں گا جیسے اب اٹھتا ہوں، میں اتنا ہی لمبا چوڑا رہوں گا جس طرح آج ہوں، میرا حسن اسی طرح قائم رہے گا جیسے آج ہے۔ تو دھوکے میں ہے، دھوکے میں۔ بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے مٹی کا ڈھیر ہو گئے، فنا ہو گئے، کل من علیہ فان، فنا ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ اور میرے رسول پاک نے فرمایا جو فارغ ہیں، جن کو رب نے اپنی عبادت کے لیے فارغ کیا، اپنے دین کی نوکری کے لیے فارغ، وہ بھی دھوکے میں ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، چوک اور چوراہے میں کھڑے ہیں۔ میرے بھائی جب اپنی حیثیت انسان بھولتا ہے، حیثیت بھولتا ہے پھر وہ شکوہ کرتا ہے، جب اپنی اوقات بھولتا ہے پھر شکوہ کرتا ہے، جب وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا پھر وہ شکوہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعمش رحمت اللہ علیہ بازار میں کھڑے تھے تو بادشاہ کا بیٹا گزرا، اکڑ کے گزرا، آپ نے بازو پکڑ کے کھینچا، فرمایا جا کے اپنی ماں سے پوچھ اور اپنے باپ سے پوچھ تیری اوقات کیا ہے۔ اکڑ کے چلتا ہے، جا پوچھ ان سے تیری حیثیت کیا ہے۔ حضرت جناب سیدنا امام اعمش نے ڈانٹا تو واپس آیا، آگے کہنے لگا ابا وہ امام کیا کہتا تھا کہ میری اوقات کیا ہے، کیا اوقات ہے میری؟ تو باپ اور ماں دونوں گھورنے لگے، کہنے لگے بیٹے ہمارے پاس دولت بھی تھی، گھر بھی تھا، مکان بھی تھا، جائیدادیں بھی تھی، بادشاہت بھی تھی، پر ہم دنیا کے دروازوں سے بھیک مانگ مانگ کے تھک گئے تھے۔ عرش کا مالک ایک بیٹا عطا نہیں کرتا تھا، ایک بیٹی نہیں دیتا تھا، تڑپ گئے تھے، روتے تھے، سسکتے تھے۔ پھر وہی امام احمد جنہوں نے آج تجھے گلی میں کھڑا کیا ہے اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا رب ناراض ہو گیا، دعا کرو ہم سے راضی ہو جائے، چلو زیادہ نہیں ایک لال ہی ہمیں دے دے۔ کہ امام اعمش دعائیں کیا کرتے تھے تو تب اللہ پاک نے تو ہمیں عطا کیا تھا۔ تیری او بھائی اپنی حیثیت کا تو تعین کر، تو بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے، تو بڑا کھل کھل کے بولتا ہے، اپنی حیثیت کا تو تعین کرنا، ذرا اندازہ تو کرنا کہ تو کون تھا، کہاں سے آیا ہے، تیری اوقات کیا ہے۔ یہاں لوگ 1 منٹ میں آگے نکل جاتے، پلٹ کے دیکھ تو صحیح۔ اور میرے بھائی جو بڑے لوگ تھے وہ تڑپا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، جانور پیاس سے مرنے لگے، جوان بچے بوڑھے نڈھال ہونے لگے۔ فرماتے ہیں میں بھی نکلا، سفیان ثوری بھی نکلے، اور بھی کئی صوفیاء میدان میں نکلے، دعائیں مانگی پر بارش نہیں ہوتی تھی۔ فرماتے ایک جھونپڑی سے ایک سفید بالوں والا اور گندمی رنگ والا ایک بوڑھا غلام نکلا جو کسی کا ملازم تھا، باہر آیا جھونپڑی سے، ہم اسے دیکھ رہے تھے، وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا تھا۔ فرماتے ہیں اس کے چہرے پر عبادت کے نشان تھے، دور سے اس کا چہرہ دیکھتے لگتا تھا کوئی رب کریم کا بندہ ہے۔ فرماتے ہم اسے اللہ کا ولی جانتے تھے،
اس نے دعا مانگی کہ تو لفظ پتہ کیا ہے دعا کے؟ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا مولا مجھے پتا ہے یہ جو بارش نہیں نہ ہو رہی ہے میری وجہ سے نہیں ہو رہی، میرے گناہوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، بڑی لمبی لائن ہے۔ کہنے لگا اے اللہ میری اکیلے کی وجہ سے سارے بغداد کو سزا تو نہ دے۔ رب کریم جوان بھوکے، بچے بھوکے، مائیں ترس گئیں، بچے ترس گئے، جانور پانی کے قطرے، اللہ گناہ تو میرے اکیلے کے ہیں اور ان سب کو سزا کیوں دیتا ہے؟ نہ میری سزا سب کو تو نہ دے، میری سزا صرف مجھے دے، ان کو نہ دے۔ کہتے ہیں ابھی اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، دعا بول رہا تھا، رب کریم نے فوراً بارش عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں کھل کے بارش برسی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا پتہ کرو کس کا غلام ہے، کہا فلاں آدمی کا۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں شام کو گھر چلا گیا، اس کے آقا سے بات کی، خرید لیا۔ میں جب اس کو خرید کے لایا، گلی میں جا رہے تھے تو مجھے کھڑا کر کے کہنے لگا فضیل میں نکما سا آدمی ہوں، بال بھی سفید ہیں، مجھ سے تو زیادہ کام ہی نہیں ہوتا، کیوں تو نے پیسے خرچ کیے؟ میں اس قابل ہی نہیں تھا، کیوں خریدا؟ تو حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کل جو تو نے دعا مانگی تھی تو نہیں دیکھ رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے، تو مقبول ہے رب کریم کی بارگاہ کا، تجھے اس لیے خرید کے لایا ہوں، تو مقبول ہے۔ کہتے ہیں یہ لفظ سنے تو ٹھہر گئے، وہ کہنے لگے اچھا آقا مجھے 5 منٹ کا وقت ملے گا؟ میں نے کہا ہاں ہاں ضرور ملے گا۔ کہتے ہیں انہوں نے وہیں نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعتیں پڑھی اور 2 رکعتیں پڑھ کے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے مولا تیرا اور میرا راز تھا، تو نے راز کیوں کھولا؟ اللہ مسترنا بستری کل جمیل، یا اللہ تیرے پاس پیارے پیارے پردے ہیں، ایک پردہ مجھے عطا کر دے، مجھے اپنا رکھ، مجھے لوگوں کے سامنے میرے پردے نہ کھول۔ آپ فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ زمین پہ بیٹھے کلمہ شہادت پڑھا، ان کی روح پرواز کر گئی۔ میرے بھائی جو زیادہ پرہیزگار تھے، جو بڑے رب کریم کے بندے تھے، ان کے تو آنسو خشک ہی نہیں ہوتے، وہ تو تڑپا کرتے، صبح شامیں ان کی روح کے گزرتے تھے اور رب کریم کی ناراضگی سے ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں بگڑ نہ جائے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ایک جنگ سے خوشخبری آئی، تو جو خوشخبری لانے والے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے خوشخبری دینے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، صحابی نے آ کے کہا عمر مبارک ہو۔ جناب عمر کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، بات چیت جاری تھی، کہا مبارک ہو، فتح ہو گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے ٹھہر تو جا، اس سے تو بات کر لینے دے جس سے کر رہا ہوں۔ جب کہنا ٹھہر تو جا، وہ جو پیچھے کھڑے تھے وہ شرمندہ ہو گئے۔ اتنی سی بات ہے نا، چودھری تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب 5-10 کی ایک دن کے اندر بےزتی کر لے، پڑھا لکھا تو بنتا ہی تب ہے جو 10-15 کو جاہل کہہ لے، تو بڑا تو بنتا ہی تب ہے جو 5-6 کو نیچا دکھا لے۔ تو یہ ہماری ڈگریوں کا تو مزاج ہی بڑا مختلف ہے، ہم تو اعزاز والے ہوتے ہی تب ہیں جب کچھ چھوٹا ہوگا تو ہم بڑے ہوں گے نا، ہم تو چاہتے ہیں ہمیں کچھ چھوٹا ملے، کسی کو چھوٹا کر کے اس کے قد پہ سوار ہو کے بڑا ہونا چاہتے ہیں۔ اتنی سی بات تھی کہ ٹھہر جانا یار پہلے اس کی تو سن لینے دے۔ وہ شرمندہ ہو گئے صاحب۔ جب وہ شرمندہ ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم دوڑے گئے، صحابہ کہتے ہیں گارا تھا، کیچڑ تھا، اس گارے میں سر رکھا، سجدہ کرنے لگے، اٹھے، کہنے لگے مولا اپنے عمر سے ناراض نہ ہو جانا، یہ کل تک اونٹ چرایا کرتا تھا، آج تیری مخلوق کو شرمندہ کرنے لگ گیا ہے، یہ اپنی حیثیت ہی بھول گیا، اسے خبر ہی نہیں کہ یہ کیا تھا، یہ آج تیری مخلوق کو شرمندہ کرتا ہے، اللہ اپنے عمر سے ناراض نہ ہو جانا۔ وہ شخص کہتے ہیں پیچھے آ کے کھڑا رو رہا ہوں، میں نے کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں یار میں نے تجھے شرمندہ کیا ہے، یہ میں بھول گیا تھا کہ میں کیا ہوں۔ بھائی اپنی حیثیت کا تعین کریں، آؤ آج اپنی حیثیت کا تعین کریں، دیکھیں ہم کہاں تھے، کہاں بیٹھے، پلٹ کے دیکھیں کیا تھے ہم، کیا ہے، راتیں کہاں گزرتی ہیں، صبح کہاں بیتتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے پلٹ کر اپنے ظلم، زیادتیاں، جھوٹ، غیبتیں، بے حیائیاں، اپنی زندگی کے امور کا اگر ہم یک نظر جائزہ لیں، پیچھے پلٹ کے دیکھیں۔ حضرت جناب سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر لوگ اپنے گناہ یاد کریں تو وہ پریشان ہو جائیں کہ ہمیں پانی کا قطرہ کیوں مل رہا ہے،
وہ اگر اپنی غلطیاں یاد کریں تو انہیں احساس ہو کہ ان کا سانس کیسے چل رہا ہے. بھائی اگلی بات سنو گے تو اور حیران ہو جاؤ گے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ اب خیال آتا ہے، اب سوچ آتی ہے کہ رب کریم نے کتنی ڈھیل دی ہوئی ہے. ہم ہیں کہ سمجھتے ہیں یہ میری عقل مندی کا کمال ہے کہ مجھے سارا کچھ نافرمانی کے باوجود بھی مل رہا ہے. بھائی خشیت الہی پیدا کریں. جتنا بندہ بڑا ہوتا تھا اس کے دل میں خوف بھی اللہ کا وہ جانتا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے تھے تو ایک بی بی فتویٰ پوچھنے آئی. بی بی روز خاوند سے مطالبہ تو کرتی ہے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے. اللہ کرے وہ یہ مطالبہ کرنے لگ جائے کوئی شے نہیں چاہیے، جو چاہیے حلال کا چاہیے. آمین تو کہہ دے. اللہ کرے بی بی یہ مطالبہ کرنے لگ جائے سوکھی روکھی چاہیے پر چاہیے مجھے جائز دینا، بے شک ایک وقت دینا. اللہ کرے یہ مطالبہ ہونے لگ جائے. شب برات کی بڑی مقدس رات، اللہ کرے اس رات یہ مطالبہ ہونے لگ جائے. ایک بی بی آئی خاتون، چرخہ کاٹتی ہے، سوت بناتی ہے. حضرت امام صاحب سے مسئلہ پوچھنے آئی. کیا مسئلہ پوچھا اس نے؟ کہنے لگی حضرت جی میں نا رات کو اپنی چھت پہ بیٹھ کے چرخہ کاٹتی ہوں، سوت بناتی ہوں. 14ویں رات کا چاند جب چڑھا ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں چرخہ کاٹتی ہوں. کئی دفعہ نا بادشاہ کا لشکر میری گلی سے گزرتا ہے، بڑے بڑے لالٹین انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے روشن دان، بڑی بڑی ان کے اندر روشنی ہوتی ہے. تو حضرت جی کئی دفعہ نا وہ جب گزرتے ہیں تو ان کی روشنی میں بھی میں کچھ سوت بنا لیتی ہوں. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اس روشنی میں جو سوت بناتی ہوں اس کی کمائی میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کی روشنی میں حضرت امام اعظم نے اللہ اکبر کا اور چھم چھم آنسو گرنے لگے. حضرت امام صاحب نے اپنا گریبان پکڑا اور کھینچا، قمیض پھٹ گئی. کہنے لگے بی بی مسئلہ چھوڑ، تو پہلے بتا تو ہے کون، کہاں سے آئی ہے، کون ہے بتا. تو کہنے لگی میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں، میں حضرت بشر حافی، وہ جو درویش ننگے پیر نہیں پھرتا رہتا بغداد کی گلیوں میں اس عظیم بھائی کی بہن ہوں، بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں. حضرت امام اعظم فرمانے لگے کوئی اور بی بی آتی تو اس کے لیے جائز تھا، کیونکہ وہ جان بوجھ کے تو کسی کی روشنی نہیں استعمال کرتی، خود آتی ہے. کوئی اور آتی تو جائز تھا، تیرا مقام بڑا ہے، تیرے لیے جائز نہیں. یہ جائز نہیں تو اپنی حیثیت کا تعین کر، یہ تیرے لیے درست نہیں. بھائی بڑا تو تب ہوگا جب تیری احتیاط بڑی ہو جائے گی، بڑا تب ہوگا جب تیرا تقوی بڑا ہو جائے گا، بڑا تو تب ہوگا جب تو حلال حرام کے معاملے میں باریک باریک چیز کا خیال رکھے گا. اور اگر تو کہ خیر ہے دیکھی جائے گی، ساری دنیا کر رہی ہے، ساری زمانہ کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، وہ خدا کے بندے یہ کس طرح کا معاملہ ہے، یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ اپنے آپ کو سمجھائیں اور میرے عزیز خشیت والی زندگی پیدا کریں، تقوی والی زندگی پیدا کریں. ہم لوگ ایسا وقت گزار رہے ہیں، اور یہ یاد رکھنا ہمیشہ انسان دنیا میں آتے ہیں، اس شہر کے بہت سارے لوگ ہو گزرے، علماء، مشائخ، صوفیاء، تاجر، زمیندار. آپ کسی بھی شعبے میں ٹٹولیں گے تو آپ کو کئی نام ملیں گے. اس شہر محبت کے ڈھیروں لوگ ہو گزرے، اور یہ کہانی ہر شہر کی ہے. آج میں اور آپ یہاں بستے ہیں، کچھ وقت کے بعد ہم داستان ہوں گے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک شہر سے گزر رہا تھا تو میرے پیر کو ٹھوکر لگی، میں نے زمین کھودی تو ایک کھوپڑی نکلی. کھوپڑی نکلی تو اس کے اوپر تاج بھی تھا. فرماتے میں نے شہر کے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ بادشاہوں کا قبرستان ہے، اس میں غریب دفن تو نہیں ہو سکتا تھا، دفن تو بادشاہوں کا خاندان ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں مٹی ڈالنے کوئی نہیں آتا، اب یہ سیدھی سڑک بن گیا. بھائی کبھی پلٹ کے دیکھ، ہزاروں لوگ آئے، اس روڈ سے کروڑوں لوگ گزرے اور منزل کو چلے گئے، لوگوں نے یاد نہیں رکھا. آپ اپنے حصے کا عمل کرنے آئے، ٹھیکیدار نہیں ہے کوئی اپنی اولاد کا، بال بچے کا، بہن بھائی کا. حق ضرور ہے، ان کے لیے محنت ضرور کرے گا، لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ہے
کہ وہ کہے کہ میں اب بڑا ذمہ دار ہوں تو میں نے 20 کروڑ بینک بھر کے جانا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمانے لگے بیٹو تمہارا باپ بزدل تھا، تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکا۔ ابا جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے بیٹے میں بزدل تھا، جہنم سے ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی بینک بیلنس اکٹھا نہیں کر سکا۔ میں تھوڑا دلیر ہوتا، دوزخ سے نہ ڈرتا تو تجوریاں بھر کے جاتا۔ پرانے بادشاہ محل چھوڑ کے گئے ہیں پر میرے پاس کچھ نہیں ہے، بادشاہ ہونے کے باوجود میں فقیر ہوں، خالی آ جا رہا ہوں، بزدل جو تھا۔ آپ نے جب یہ لفظ کہے تو بچے رونے لگے، کہنے لگے ابا جی ہمیں تو فخر ہے، ہمیں تو فخر ہے، جس گلی سے بھی ہم گزرتے ہیں کپڑے ہمارے سادے ہوتے ہیں پر لوگ دکانیں چھوڑ کے ملتے ہیں، کہتے ہیں نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، یہ بڑے مرتبے والے باپ کی اولاد جا رہی ہے۔ بھائی یاد رکھیں، خشیت الہی پیدا کریں، نہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کریں۔ اگر آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ نے 1 کروڑ روپیہ ناجائز کمایا ہے تو وہ اللہ آپ سے نہیں، آپ کے بچے سے نہیں پوچھے گا، بیوی سے نہیں پوچھے گا، بہن بھائی سے نہیں، وہ آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ نے اپنے اعمال پر غور کریں۔ آج شب برات ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اتنی بخشش ہوگی، مدینے میں سب سے زیادہ بنو کلب کا قبیلہ بکریاں پالتا ہے، ان کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ اس کو توبہ کی رات کہا جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آج کے بعد یہ غلطی، آپ کا ملازم کتنی بار غلطی کرے تو آپ رکھ لیتے ہیں؟ ایک دن میں 100 دفعہ کرے تو گنجائش ہے اس کو رکھنے کی؟ اللہ رکھ لیتا ہے، کہتا تو توبہ کر، ہے گنجائش؟ میرا خیال ہے جو 10 بار بھی کرے اس کے لیے بھی گنجائش ہے، اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ استاد باپ ہوتا ہے، بچے سے غلطی ہو جائے تو کہتا تجھے ارجانہ بھرنا پڑے گا۔ بچے لگے نہیں ہوتے اسکولوں میں، جرمانے لگے ہوتے ہیں، چھٹی کا لیدا ہے، فلاں کام کا لیدا ہے، حالانکہ باپ ہے۔ بھائی اللہ فرماتا ہے تو توبہ کر، اور توبہ یہ ہے کہ میں آج کے بعد یہ گناہ، اس آدمی نے کل 5 نمازیں نہیں پڑھنی، اس کا آج توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا کیا مطلب ہے کہ میں آئندہ گناہ، تو جو سویرے 5 نمازیں نہیں پڑھنا چاہتا، کہتا ہے کل زور نہیں میں نے پڑھنی، چلو فجر تک جاگنا ہے، فجر پڑھ لوں گا، تو اس نے توبہ کی ہے؟ کوئی مذاق ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، معاف کر دے، کیا معاف کر دے؟ سویرے تو مسجد آئے گا۔ بھائی آپ کسی جگہ، ہم سادے لوگ ہیں، دیہاتی لوگ، یہ ہمارا دیہات کا ماحول ہے، بچے کو مارتے ہیں نا مدرسے والے کو، تو ہم کہتے ہیں دوبارہ کرے گا، تو کیا کہتا ہے اگوں، تو جو بچہ کبھی تسی تھپڑ دو مار لو میں سویرے پھر کرنا دے، تو اس کو معافی ملے گی؟ یہ کیسی معافی ہے کہ سویرے میں نماز نہیں پڑھنی زور کی لیکن یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ مذاق ہے، مذاق نہیں کرے۔ اور بندہ کوئی سیاںا ہو تو مذاق برداشت نہیں کرتا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، رب کریم کے ساتھ مذاق، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور سویرے جھوٹ پھر بولنا ہے اٹھتے ہی، تو یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ، تو توبہ کو سمجھے تو صحیح نا میرے بھائی، توبہ کو سمجھے۔ تمام صحابہ، چونکہ شراب حرام نہیں تھی تو ہر آدمی پیا کرتا تھا، جب حرام ہو گئی تو پھر کسی نے منہ نہیں لگایا، توبہ ہو گئی تو پھر ہو گئی، پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر کبھی قریب حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے اندر ایک غلطی تھی، میرا بہت ساری خواتین کے ساتھ دوستانہ تھا، نبی پاک کی بارگاہ میں جب میں گیا اسلام کی بائعت کی تو حضور نے فرمایا تیری نظر جھکی رہنی چاہیے، خبردار کسی عورت سے تیرا، کہتے ایک نصیحت نبی پاک نے کی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کو اس طرح سمجھایا کہ عورتیں اگر میرے پاس آ کے کھڑی ہوتی تھی تو میرے اندر کا وجود کہتا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا میری توجہ جائے، اس لیے کہ توبہ کی ہے، اب دوبارہ ادھر توجہ جا سکتی؟ میرے بھائی توبہ کو اس کے مفہوم کے ساتھ توبہ کریں، جھوٹ نہیں بولیں، گناہ نہیں کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضور کہتے ہیں میں دن میں
حضور 100 دفعہ دن میں استغفار کرتے. امام حسن کے پاس ایک شخص آیا, کہا میرے پاس اولاد نہیں, فرمایا استغفار پڑھ. ایک پھر آ گیا, اس نے کہا حضور میرے پاس روزی نہیں, فرمایا استغفار پڑھ. ایک اور آیا, اس نے کہا حضور بیماری بڑی ہے گھر میں, فرمایا استغفار کر. آپ کے صاحبزادے بیٹھے تھے, کہا ابا جی جو آتا ہے آپ استغفار ہی بتاتے ہیں. آپ فرمانے لگے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو رب راضی بڑا ہوتا ہے. تو میں نے سب کو توبہ کا وظیفہ بتایا ہے, جس کی جو بھی مجبوری ہو اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے آسانی عطا کر دیتا ہے, اللہ اس پہ نظر رحمت کر دیتا ہے. اپنے آپ کو تبدیل کریں, نماز کو اس کی حقیقت کے ساتھ پڑھا کریں, اس کی حقیقت کے ساتھ نماز کو پڑھیں. 5 وقت مسجد میں حاضری دیں, چھوڑ کے سارے کام چھوڑ کے, باقی سارا کچھ بعد میں. آپ کا رشتہ لوگوں کے ساتھ زندگی کا ہے, موت کا نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں, جن کے بزرگ چلے گئے وہ ڈیلی جاتے ہیں قبرستان, کل وہاں بیٹھتا ہے 2 گھنٹے جا کے, والد صاحب ہیں, دادا جی ہیں, نانا جی ہیں. دیکھا کبھی کسی کو صبح گیا ہو شام آیا ہو؟ یہی حال ہمارا ہوگا, بالکل کوئی نہیں جائے. اور پھر جب کوئی انتقال کر جاتا ہے نا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ابا جی کو غسل دے لو, کہتے ہیں میت کو غسل دو. ماں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں لاش کو اٹھاؤ, جنازے کو اٹھاؤ. آپ کے رشتے ناطے ختم ہو گئے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے جنازے پڑھانے کا موقع ملتا ہے. 1-2 بات عرض کرتا ہوں, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں, انشاءاللہ دعا ہوگی. جنازوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو میں جنازے سے محسوس کرتا ہوں بہت ساری چیزوں کو. میں دیکھتا ہوں کہ جنازہ ہونے کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا تھا کام, یہ ہو گیا. اور وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صرف یہی جنازہ ہے, اسی نے فوت ہونا تھا, ہم تو بچے ہوئے ہیں. قرآن پاک سے محبت کرنا, قرآن پاک پڑھنے والوں سے پیار کرنا, قرآن کے مدارس کو آباد کرنا, یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہم ایک مدرسہ چلاتے ہیں, ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے, بڑا کٹھن. ایک تو تنقید کی نظر بھی سب سے زیادہ اداروں کی طرف ہوتی ہے, اور سب سے کم تعاون بھی اداروں کے ساتھ ہوتا ہے. مجبوری کے ساتھ ادارے وقت گزارتے ہیں. اپنا رجحان مدارس کی جانب کریں اور دین سیکھنے کی طرف رجحان کریں. قرآن مجید صحیح پڑھنا سیکھیں, قرآن مجید صحیح سمجھنا سیکھیں. اور پھر میرے بھائی جو آیات آپ کو ضروری ہیں, نماز جنازہ ہے, وضو ہے, غسل ہے, آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں, وہ کسی اچھی قاری سے, اہل سنت کے کسی شخص سے ان کی درستگی کرائیں, اپنے معاملات پہ غور کریں, یہ ان کوتاہیوں سے باہر آئیں, قرآن پاک سے محبت کریں اور دینداروں کے ساتھ جڑیں. ایک گزارش آپ سے اور کرنی ہے, اس کو بھی کھلے دل کے ساتھ سنیے گا, کھلے دل کے ساتھ. یہ شب برات کی رات ہے اور میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ کسی پیر صاحب سے ملیں, کسی آستانے پہ جائیں, یہ کچھ گزارشات ہیں, بات میری ختم ہو گئی, وہ کر کے میں دعا کرنے لگا ہوں. تو شریعت اسلامیہ کا ضرور پاس اور لحاظ کریں. یہ دیکھیں جس صوفی کے پاس, درویش کے پاس, جس کو آپ پیر سمجھ رہے ہیں, اسے کوئی قرآن حدیث بھی آتا ہے, وہ کوئی سنت شریعت کا بھی پابند ہے. میری اپنی جماعت سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے, خدا را اب بس کر دے, بڑی تباہی ہو گئی اور لمبی چوڑی ہو گئی, تھک گئے ہم کہہ کے. لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے, ادھر دیکھیں, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کندھوں تک بال رکھنا جائز ہے, کندھوں تک, کندھوں سے نیچے رکھنا حرام ہے. کیسے اس شخص کو لوگ پیر مان لیتے ہیں جس نے داڑھی سنت سے چھوٹی رکھی بھی ہے, بال بڑے رکھے ہوئے ہیں, یہ ملنگ صاحب ہے. ان تماشوں سے باہر آ جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. ہم دم کے قائل ہیں, درود کے قائل ہیں. میں سارا دن پتہ نہیں 20 تعویذ لکھ کے دیتا ہوں. ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے, یہ چیزیں جائز ہیں, ان کی شریعت میں اصل ہے, دلیل ہے, لیکن کل دین یہ نہیں ہے. اپنے آپ کو بچائیں اور علم کی طرف رجوع کریں, تقوی کی طرف رجوع کریں. ان ظالموں سے, بہروپیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور میں ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں جو ہمیں روز آ کے کہتے ہیں یہ تمہارا پیر, تو یہ تمہارا پیر, جب ہم خود کہہ رہے ہیں ہمارا نہیں, تو ہم کسی شرابی کبابی کو اٹھا کے کہہ دیں یہ تمہاری جماعت کا بندہ ہے تو تم رکھ لو گے؟ کہو, ہم اگر کہہ دیں تمہاری جماعت یہ درس دیتی ہے تو تم مان لو گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کسی جماعت کا کوئی شخص غلط ہے, اور ہم درباروں والے نہیں, ہم تو مسجدوں والے لوگ ہیں,
دربار تو ایک ضمنی چیز ہے، بن بھی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہر مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، تو اندر دربار ہی بنا ہوا ہے، جنت کھلی ہوئی ہے، اوپر بلڈنگ بننا اتنا ضروری کام، مہربانی فرمائے ایک تو اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں، رمضان شریف آئے گا اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور جب کسی دینی مجلس میں جائیں تو روح کی دنیا لے کر کے جائیں، کچھ سیکھنے کے ارادے سے جائیں، کچھ درس لینے کے ارادے سے جائیں، جمعے پڑھیں، دروس سنیں، تو کچھ لینے کے ارادے سے جائیں، اور دین کی خدمت میں اپنے حصے ڈالنے کی کوشش کریں۔ اس سے صرف چندے کا معاملہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنے آپ کو دیندار بنائیں، یہ آپ کا دین میں حصہ ہوگا، یہ آپ کا دین کے ساتھ تعاون ہوگا۔ آخری بات میرے بھائی آپ حضرات سے یہ ہے، اس کو ضرور سمجھیں، خواتین کو پردے کا پابند کریں، ان کو پردہ داری سکھائیں، پردہ شریعت میں ضروری ہے، اور جواب دہ عورت نہیں ہوگی، اس کا خامند ہوگا، اس کا باپ، اور اس کا اگر بھائی بڑا سربراہ ہے تو وہ جواب دہ ہوگا کہ عورت بے پردہ کیوں نکلتی ہے۔ تہذیب کے نام پر بد تہذیبی نہ کریں، خبردار کوئی ایسا کام نہ کریں جسے اللہ رسول ناراض ہو، ان کو پردے کا پابند کریں، بغیر برقعے کے، بغیر مکمل نقاب کے، بالکل عورت کو اجازت نہ دیں گھر سے نکلنے کی، سختی کریں، اور ان کو سمجھائیں کہ ہمارا تعلق یورپ کے ساتھ نہیں، ہمارا تعلق خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے، ان کو پابند کریں۔ اور یہ میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، مرد ذمہ دار ہے اگر اس کی عورت با پردہ نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی، اور شب برات کی رات اتنے لوگ گواہ ہیں کہ یہ پیغام آپ کو پہنچایا گیا، آپ کو پہنچایا گیا، آسمان زمین اور ہوا گواہ ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچائی گئی کہ ہمیں ان کو پردہ کرانا ہے۔ ذکر ہوگا، ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا رب کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھے۔ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو کھول کھول کے، اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو تھک سے جاتے ہیں، تھک کے ذکر نہیں کریں، ذکر کریں تو پوری دل جمی کے ساتھ، سرور کے ساتھ، کیف کے ساتھ، اور آج کر کے تو دیکھیں بھلا ذکر میں ہوتا کیا ہے، یہ لذت کیا ہے، یہ کیف کیا ہے۔ میرے بچے چھوٹے مجھ سے کہتے ہیں ذکر لمبا کرایا کریں، بیٹا اکثر مجھے کہتا ہے ذکر جو ہے نا وہ جب آپ بڑا لطف آتا ہے ذکر میں، ذکر تو ایک کیفیت ہے، لگ جائے تو اس کا ایک اپنا ذائقہ ہے، تو ذکر کریں اللہ کا، درود شریف پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ آج لائٹ کو بند کر کے جب ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، تو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مجمع میں نہیں بیٹھے، یا اللہ تیری بارگاہ میں بیٹھے، ہمیں تو ساتھ والا دیکھ نہیں پا رہا، دعا مانگے، اور اللہ سے مانگے تو کھول کے مانگے، اور آج اگر ہو سکے نا تو کوئی ایک آدھ قطرہ گرا ہی دے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا محفل میں چند لوگ بھی رو پڑے تو سب کا کام بن جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی نیک آدمی ایسا ہوگا تو ہمارے جیسے کئی گناہگاروں کو ساتھ اللہ اس پہ فضل فرمائے گا۔ یہاں ذکر کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد پھر سلام ہوگا، پھر ایک دفعہ آخر میں دعا ہوگی، پھر آپ کو کچھ وقت دیا جائے گا انفرادی طور پہ نفل ادا کرنے کا، 4 6 نفل پڑھ کے نئے سرے سے تازے ہو کے آپ حضرات تشریف لائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی یہاں لنگر کا بندوبست ہوگا، آپ حضرات کے لیے ماں حضرت جو کچھ ہے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ کوشش کریں روزہ رہ ہی جائے صبح کا، ویسے بھی پریکٹس ہوگی رمضان کی، اور شعبان میں زیادہ روزے رکھنا میرے نبی پاک کی سنت بھی ہے، اس لیے ضرور کوشش کریں کہ شہری کا بندوبست ہے تو آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ۔
وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، یہاں زمیں پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک کے معراج کا تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں زمیں پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی اور مچی تھی دھومیں، ادھر سے نفخات اٹھتے آتے ادھر سے انوار اٹھ رہے تھے، اور فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نکتو، تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اور فرماتے ہیں بچہ جو تلووں کے ان کا دھوون، بچہ جو تلووں کا ان کے، کہتے ہیں جب نبی پاک کے پیر دھوئے نا فرشتوں نے تو اس سے جو پانی بچ گیا تھا لگ کے جو بچ گیا، کہتے ہیں بچہ جو تلووں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچہ جو تلووں کے ان کا۔ دیکھیں یہ تخیل صرف فاضل بریلوی کا ہے، یہ کسی اور کی سوچ ہے، یہ تخیل صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے۔ فرماتے ہیں بچہ جو تلووں کے ان کا دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، نہانے میں جو کچھ بچا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ کہتے یہ جو ستاروں میں روشنی ہے نا، جب حضور نے غسل کیا نا معراج کی رات تو جو اس میں سے پانی بچ گیا تو یہ تارے اٹھا کے لے گئے تھے، اللہ نے سب کو روشنی عطا کر دی ہے۔ فرماتے ہیں جنت بڑی حسین ہے لیکن اس کا جو رنگ روغن ہے نا، وہ معراج کی رات جو حضور کے پیروں سے پانی لگ کے گیا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے اسے رنگ روغن عطا فرما دیا۔ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ عزیز دوستو، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج حضور کا معجزہ ہے۔ معراج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کو کہتے ہیں جس نے پوری دنیا کی عقل کو عاجز کر دیا۔ اس زمانے میں مشرکین منافقین انکار کرتے تھے کہ حضور کیسے گئے، کس طرح گئے، کیسے ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں کچھ عقل مند مسلمان، حالانکہ علامہ اقبال بڑا عرصہ پہلے کہہ چکے عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں، عقل کو تنقید سے، عقل مند بندے کو ہونا چاہیے کہ نہیں جی، پر تنقید والی عقل نہیں ہونی چاہیے، عقل کو تنقید سے۔ اقبال ایک ایسا شاعر ہے جو شعر کا وزن بنانے کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتا کہ وزن بن جائے، چلو لفظ کوئی بھی ہو۔ آج کل تو لوگ وزن بنانے کے لیے پتہ نہیں اس کا مفہوم کیا ہے، چکر کیا ہے، وزن بنانے کے لیے بس۔ اقبال وزن بنانے کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ میری پوری جو سوچ ہوتی ہے وہ میرا پورا فکرہ ہوتا ہے، سوچ۔ اقبال یہ نہیں کہتے کہ عقل 1 منٹ 2 منٹ تنقید کرتی ہے پھر چپ کر جاتی ہے، کہتے ہیں عقل کو تنقید سے ویلی بہندی نہیں، ساری دیہڑی تنقید کر دی رہی، 1 منٹ کی بھی اس کو فرصت کرتی کیا ہے، بولے عقل کو تنقید سے۔ تو پھر ہم کیا کریں، تو کہنے لگے تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ، عشق پر ایمان کی، ورنہ تو مسلمان کیسے ہو سکے گا، عقل تو تجھے بڑی بڑی جگہوں پہ ٹھہرائے گی، دیکھو نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جو معجزہ معراج ہے نا، وہاں بھی لوگ اڑ گئے تھے میرے بھائی، اور آج تک لوگ اڑے ہوئے۔ ایک بندے درجنوں کتابیں لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک خواب میں گئے تھے، تو میں کہتا ہوں جناب میں اگر خواب میں ساری عرش کرسی لوح محفوظ ہو کے آ جاؤں تو کسی کو اعتراض ہوگا، وہ کہے گا جناب خیالی پلاؤ پکائیے تے کیوں کدی بھی گھٹ نہ پائیے، اس میں کون سا خرچہ آنا ہے۔ تو نیند میں تو بندے کو اگر بننا بھی ہو تو کسی بڑے ملک کا صدر بننا چاہیے، کوئی بندہ اس پہ اعتراض کر سکتا، خوابوں پہ کبھی اعتراض۔ یہ جو سارے کافر بکھر گئے آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، اور یہ جو اتنا زیادہ شور ہوا اور قرآن پاک کی آیتیں اتری، اس کا مطلب ہے خواب کی بات ہوتی تو کسی کو کوئی اعتراض
حضور نے فرمایا میں گیا ہوں جسم کے ساتھ گیا ہوں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور اللہ فرماتے ہیں نبی پاک کو میں لے کے گیا ہوں، نبی پاک کو میں، جو دعوی رب کریم کا ہے۔ سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو سو رہا تھا، میں آرام سے، اور اپنے گھر نہیں ام ہانی بہن کے گھر سو رہا تھا، حضرت علی کی سگی بہن۔ حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا، کوئی آنے والا آیا۔ کتنے فرشتے تھے؟ محدثین نے لکھا 3 اولی العزم فرشتے تھے، اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت جبریل اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت میکائیل اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت جناب سیدنا اسرافیل اور ان کے ساتھ 70 ہزار، اتنے فرشتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں دعویٰ میرے رسول کا نہیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ کتنی کرائی؟ لیلن، رات کے مختصر حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے کہ ارد گرد ہوتی ہے؟ آپ باہر جوتے لے کے پھرتے ہیں، اندر آتے ہیں تو جوتے اتار کے، باہر بندہ پاک نہ پاک پھرتا ہے، مسجد آتا ہے تو پاک ہو کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مسجد اقصی کے کہاں برکتیں رکھی ہیں جی؟ الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد کے ارد گرد کیا تھا؟ امام رازی، علامہ محمود آلوسی، علامہ اسماعیل حقی، تمام مفسرین، اور وہ مفسرین جو تمام مکاتب فکر کے ہاں متفقہ ہیں، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد درجنوں نبیوں کی قبریں ہیں جن کو اللہ برکت والی فرما رہا ہے، جن کو اللہ نبیوں کے جسموں کو برکت والا فرما رہا ہے، ورنہ برکت تو مسجد کے۔ حضرت علامہ محمود آلوسی نے لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا نا تو دریا کے کنارے ان کی قبر بنی، تو کچھ لوگوں نے پانی لگایا اپنے کھیت کو، ان کی قبر کے پاس سے ہو کے گزرتا تھا، تو جو پانی ان کی قبر کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا، جس کھیت میں جاتا تھا اس کی فصل سرسبز و شاداب ہو جاتی۔ وہ دوسری سائڈ والے شور کرنے لگے، کہنے لگے تمہارے کو اکیلے کے نبی تو نہیں تھے نا، ہمارے بھی پیغمبر ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھود کے تابوت نکال کے دوسری طرف لے گئے۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے وہاں دفن کرنا ہے، ہمیں بھی تو سرسبز و شاداب ہونے کی ضرورت ہے نا۔ اب شور ہو گیا، ادھر والے کہیں ہم نے دفن کرنا ہے، ادھر والے کہیں ہم نے۔ بڑے لوگ بیٹھے، قوم کے بڑے، انہوں نے کہا سنگ مرمر کا مقبرہ بناؤ اور ان کی قبر کے قریب سے دریا کا پانی، پھر آگے جا کے ایک حوض بناؤ، اس میں سے سائیڈیں نکال لو۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے قریب سے پہلے چھوٹا سا رستہ نکالا گیا پانی کے لیے، پھر آگے جا کے ایک بڑا تالاب بنایا گیا، پھر چاروں طرف وہاں سے پانی جاتا تھا، جہاں جہاں پانی جاتا تھا اللہ سرسبز و شاداب کر دیتا تھا سارے علاقے کو۔ نبیوں کی قبروں میں ان کے وجود میں رب کریم نے برکت رکھی ہوئی ہے، برکت رکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں لوگ بفر جاتے ہیں، پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ہر ایک کا مزار نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے تو جتنی کثرت سے مزار بن رہے ہیں، لگتا ہے ہر گلی میں 6 مزار ہوں گے۔ کسی برکت والی قبر سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ ہر آدمی شوق ہی بڑا ہے قبروں میں دفن ہونے کا، لوگ مرنے سے پہلے مزار بنا کے پھر رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں بچے بعد میں بنائے کہ نہ بنائے۔ تو بھائی ہر ایک کا مزار صاحب فضیلت کا مزار ہوگا، سب کا بنایا نہیں جائے گا۔ بہرحال فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی، اور معراج کیوں کرائی؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ کریم دیکھنے والا بھی۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، چھت پہ فرشتے آئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، صرف کچھ نظریات معراج کے حوالے سے عرض کرنے ہیں، چند نظریات۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھت کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا حصہ کھولا، چھت پھاڑی۔ ہمارے نا دیہاتوں میں لکڑی کی جو چھت ہوتی تھی نا، اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہتے تھے پتہ کرو چھت پہ بندہ ہے کوئی۔ ایک آدمی فٹافٹ بزرگ جاگ جاتے تھے، کہتے پتہ کرو بھائی، بلکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے، دروازہ کھولتے تھے۔ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہو جاتا تھا نا۔ او بھائی 1.5-2 لاکھ بندہ چھت پہ چلے، اللہ کے رسول فرما رہے میں سو رہا ہوں،
छत फाड़ दी, हजरत जिब्रील आ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 70 हज़ार फरिश्ता साथ है, आके खड़े हो गए, मीकाईल से इसराफील से मशवरा कर रहे हैं हुजूर को कैसे जगाएं। नबी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा हूं। हालांकि बुखारी में लफ्ज है, नबी पाक फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, दिल तो मेरा हर वक्त जागता रहता है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सोया रहा। अब हुजूर आराम कहां कर रहे थे? जमीन पे। आराम कहां कर रहे थे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पे आराम कर रहे थे। जनाबे जिब्रील झुके, कितना झुके कि हुजूर के कदम ही चूम लिए। नबी पाक के कदम तो कितना झुके होंगे जी, रुकू तक जी। मैं नहीं जी गल की सजदे दी, तुसां कीती जे, फतवा लगा तुहाडे ते लगना जी। कहां तक लगी, कहां तक झुके? आला हजरत कहते हैं हजरत जिब्रील ने सजदा नहीं किया नबी पाक। मेरे आला हजरत का कमाल ये है कि शरीयत भी बच जाती है और इश्क को भी पूरा सुकून मिल जाता है। आला हजरत फरमाते हैं जनाब जिब्रील ने सर पे ताज पहना था और ताज में मोती लगे हुए थे। वो मोती नबी पाक को सजदा करने लग गए। वो मोती नबी पाक को देखे, फाज़िल बरेलवी के कलम का हुसन फरमाने लगे ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करे। ताजे रूहुल कुद्स के हजरत जिब्रील के सर के ताज पे जो मोती हैं वो नबी पाक को सजदा कर रहे हैं। नबी करीम यहां कोई बंदा, अब तो खैर लोग हाथ भी किसी के चूमते हैं तो खुद नहीं ऊपर होते, हाथ ही ऊपर कर लेते हैं। अब तो मिजाज ही बदल गया है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जिब्रील झुके तो पैरों तक, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम चूमे हजरत जिब्रील ने। हुजूर जागे, उठाया नबी करीम को और कहा या रसूल अल्लाह, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे उठा के तो जिब्रील हतीम में ले गए, और फिर ये बुखारी के लफ्ज है, फरमाया यहां गले से लेकर नाफ तक मेरा सीना खोला, मेरा दिल निकाला, आबे ज़मज़म में रखा। इसलिए नहीं कि नबी पाक के दिल को बरकत हासिल हो जाए, इसलिए कि आबे ज़मज़म को बरकत हासिल हो जाए। उम्मती रज रज के पिए कि ये वो वाला ज़मज़म है जिसने हमारे मुस्तफा के कल्बे अतहर को चूमा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने खोला और मैं देखता भी रहा। दिल खुल गया, सीना खुल गया और मैं देखता भी रहा। और नबी पाक फरमाते हैं खून भी नहीं निकला, इसलिए कि हुजूर की हकीकत नूर है, नबी पाक की हकीकत नूर है। वरना बशर के हुजूर अगर सिर्फ बशर होते तो काट भी लगे तो खून निकल आता है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर जिब्रील अमीन मुझे बुराक पे बिठाने लगे। खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था और बिजलियों का बना हुआ था। जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। नबी करीम फरमाते मुझे बिठाने लगे तो मैं रुक गया। मैंने कहा मैं नहीं बैठता। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया अल्लाह फरमाते हैं यौम नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, जब आपके उम्मती निकलेंगे कब्रों से तो डंडे मार मार के ले जाए जाएंगे। पहले रब मेरे साथ वादा करे कि जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे तो उन्हें भी बुराक अता करेगा, पहले वादा करे। हजरत जिब्रील कहते मैं वहीं खड़ा था, रब करीम ने कहा चल वादा कर ले, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, महबूब जब तेरे फरमाबरदार कब्रों से निकलेंगे तो मैं सबको बुराक अता कर दूंगा, सबको बुराक दे दूंगा। नबी करीम फरमाते मैं बुराक पे बैठा, सफर शुरू हुआ। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते मैं गुजरा। ये बात आपने सुनी हुई है पर बयान करनी भी बड़ी जरूरी है। मररतु अलल मूसा फहुव युसल्ली फी कब्रिही, रवाहु मुस्लिम। ओ खुदा के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का नूर दे, कहां बैठ के कुरान और सुन्नत पढ़ते हो? क्यों नहीं अकीदे को समझते? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा। ये सुन्नी कान खोल के सुने, दिल खोल के। सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा तो हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अपनी कब्र में, बोले सारे अपनी कब्र में, हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होके। अब आओ हजरत सईद बिन मुसय्यब ताबी हैं, सहाबा के शागिर्द हैं। वो कहते हैं जब यजीदी फौजों ने मदीने पर हमला किया और यजीद का मुकर्रर करदा इमाम आया तो सहाबा किराम मस्जिद नबी छोड़ गए। 3 दिन तक मस्जिद में नमाज
کہا ہم یزیدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. مدینے پہ حملہ ہوا, مکے پہ حملہ ہوا. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں دیوانہ بن کے, مجنون بن کے اندر گھس گیا. یزیدی فوجیں سمجھی میں دیوانہ ہوں, شاید پاگل ہوں, مجھے انہوں نے تکلیف کوئی نہ دی. فرماتے میں نبی پاک کی قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا, زور کا وقت ہوا تو میں رونے لگ گیا. اب میں نماز کیسے پڑھوں گا, اذان کا کیسے پتہ چلے گا. آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم, جب اذان کا وقت ہوا تو نبی پاک کی قبر سے اذان کی آواز آنے لگی. فرماتے جب جماعت کا وقت ہوا تو حضور کی قبر سے اقامت کی آواز آئی, پھر جماعت کی آواز آئی, اور میں نے اپنے نبی کے پیچھے زور کی نماز ادا کی. حضور کے پیچھے حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھے, اور میرے رسول تو قبر میں جماعتیں کراتے ہیں. حضور جماعتیں کراتے ہیں, اور آپ فرماتے ہیں میں 3 دن مسجد, کان کھول کے دل کھول کے سنو, ہم نے کوئی ریڈی میڈ عقیدہ نہیں اپنایا, ہم کوئی دائیں بائیں سے پکڑ کے نہیں لے آئے کہ وہ فلاں آیا تھا بہت بڑا, اس نے جبہ کبہ پہنا تھا تو اس کے پیچھے لگ گئے. ہم کسی کو نہیں مانتے, ہم تو مانتے ہیں رسول اللہ کے غلاموں کو, ہم تو مانتے ہیں صحابہ کو. ہمیں حضرت سعید بن مسیب بتا گئے ہیں کہ جو کہے تجھ کو مردہ وہ مردہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے, جو جناب موسیٰ کے بھی ایسے ہی فٹافٹ. ہم پہ تو کسی کا روب داری نہیں ہوتا, اتنی اتنی موٹی جلدیں لوگ کتابوں کی دے جاتے ہیں, کہتے ہیں پڑھو جی کی لکھے ہے. میں کیا, اصل میں اس کے دل میں پیار نہیں, اس نے صرف محمد لکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. یہ تھوڑی دیر بیٹھتا بریلی کے امام کے پاس تو اسے بتاتے ہیں حضرت محمد نے لکھنا چاہیے, لکھنا چاہیے امام الانبیاء, سرور کون و مکان, تاجدار حل عطا, لکھنا چاہیے مشکل کشا, حاجت روا, حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ. تمہیں تو نام نہیں ڈھنگ سے لکھنا آتا, تم مصطفیٰ کی بات کیا کرو گے, تمہیں کیا خبر. میلاد کی بات آئے تو جائز نہیں, معراج کی بات آئے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی. کیا بغض ہے, رٹا کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھائے تجھ کو تپے سکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے. حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اڑ جاتا ہے. ابو بکر صدیق سے پوچھ, ابو جال نے آ کے کہا تیرا رسول کہتا ہے میں 18,000 سال کا سفر 1 منٹ میں طے کر آیا ہوں, زمین جنت دوزخ ہر شے دیکھ آیا. ابو جال کہہ رہا ہے. ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر محمد عربی نے کہا تو آ کر ساتھی کہا ہے, اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو آ کر ماننے والا, عقیدہ بنا ماننے والا. ایسے لوگ سڑک پہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں اور فٹافٹ سنی بھی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے, کہتا ہے جی وہ فلانا مولوی کا. وہ کون ہوتا ہے, کون ہے وہ, کس کی بات کر رہے ہو. بات کرنی ہے تو ابو بکر صدیق کی کرو, عثمان غنی کی کرو, مولا علی کی کرو, انس بن مالک کی کرو, طلحہ اور زبیر کی کرو. ہم کسی دائیں بائیں والے شخص کی بات نہ کرتے نہ سنتے. ہم پہ نہیں کسی بندے کا روب طاری ہوتا, کہ چل دوڑ جا. ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے, جس کے نظریات کی خوشبو آتی ہے. ایک شخص مجھے آگے کہنے لگا جی نبی پاک کو غیب تھا. میں کہا چپ کر, گل صحیح طریقے نال کر. تو کہہ کہ آقا و مولا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں بات کا پتا تھا, یہ لفظوں کا تو پہلے حسن سیکھ لے, تجھے پتہ ہی نہیں, بات کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں, کس طرح ہم تیری بات سنیں. ہم مناسب ہی نہیں سمجھتے تیرے جیسے آدمی کی بات سننا. بھائی نظریات پختہ کریں, سنیں معراج میرے رسول پاک کی, سنیں نبی پاک کا معراج. حضور فرماتے قبر میں جناب موسیٰ کھڑے ہو کے, اور آگے سنیں حضور فرماتے مسجد اقصی میں گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. یہ بھی بخاری ہے. حضرت موسیٰ وہاں بھی, فرماتے میں 6 آسمان پہ گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. 10 وہ کتنے نے, حضرت موسیٰ قبر میں تھے کہ مسجد اقصی میں. لو کڈو مسئلہ, کتنے سانے قبر میں تھے کہ نہیں, قبر خالی جو نکلے نے پچھو خالی. قبر میں تھے کہ نہیں, مسجد اقصی میں 6 آسمان پہ. عجیب مات ماری گئی ہے. کہتے ہیں جی اگر نبی پاک روضے میں ہے تو یہاں کیسے دیکھتے ہیں, یہاں دیکھتے ہیں تو وہاں کیسے دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ جن کا کلمہ پڑھنے کے لیے منت کرے رب کی بارگاہ میں کہ مجھے غلام بنا لے اپنے مصطفیٰ کا, یہ شال ہے ان کے غلاموں کی, تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے موسیٰ ہر جگہ
اور ہر حال جان رہے ہیں. اب سنو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے. الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی سینکڑوں سال پہلے، اعلیٰ حضرت کو تو ابھی 100 سال نہیں ہوا، سینکڑوں سال پہلے امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لکھتے ہیں. حضرت عباس حضور کے چچا ہے، کہتے ہیں جب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا، بلوائیوں نے منع